بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مغرب اور مشرق کے بیچ واقع ایک بنجر مگر طاقتور سلطنت تھی جسے دارالحجر کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت نہ اپنی خوشحالی کے لیے مشہور تھی اور نہ رعایا کی آسودگی کے لیے، بلکہ اس کے فرمانروا بادشاہ قاہر بن شداد کے خوف اور بے رحمی کے سبب دنیا بھر میں بدنام تھی۔ قاہر بن شداد کا ماننا تھا کہ انسان کی اصل قدر اس کی اطاعت میں ہے اور جو سوال کرے وہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں۔ وہ کہتا تھا، سوال ذہانت نہیں، بغاوت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ محل کے سامنے ایک وسیع چوک تھا جسے لوگ میدان فیصل کہتے تھے۔ اسی میدان میں بادشاہ اپنے فیصلے سناتا اور اکثر فیصلے خون میں لکھے جاتے۔ بادشاہ کا ایک انوکھا شوق تھا، وہ قیدیوں کو یوں ہی قتل نہیں کرواتا تھا بلکہ ان کے لیے انتخاب رکھتا تھا، ایسا انتخاب جس کا انجام ہمیشہ موت ہوتا۔ اسی سلطنت میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ کوئی سپاہی، تاجر یا سیاستدان نہیں تھا بلکہ ایک عام مدرس تھا جو بچوں کو سوچنا سکھاتا تھا، ماننا نہیں۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے ایک دن بازار میں کہا، وہ ریاست مضبوط نہیں ہوتی جس میں سوال دبائے جائیں بلکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ جملہ دربار تک پہنچا اور سلیم اسی رات گرفتار ہو گیا۔ اسے محل کے نیچے واقع ایک اندھی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا جہاں دیواریں نم اور وقت ساکت تھا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک رات محافظ آئے اور اعلان کیا، کل تم بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فیصلہ میدان فیصل میں ہوگا۔ سلیم سمجھ گیا یہ اس کی آخری صبح ہوگی۔ اگلے دن میدان لوگوں سے بھرا تھا۔ بادشاہ اپنے سنگی تخت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں غرور اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ سلیم کو پیش کیا گیا، کمزور جسم مگر پرسکون چہرہ۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، صرف ایک جملہ بولو۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ اگر تمہارا جملہ درست ہوا تو تمہیں زندہ دیوار میں چنوایا جائے گا، اور اگر غلط ہوا تو تمہیں کھلے عام آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ لوگ کانپ اٹھے، یہ دونوں موتیں تھیں، صرف طریقہ مختلف تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بولنے سے پہلے سوچ لو، یہاں عقل بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ سلیم نے سر اٹھایا، لمحہ بھر سوچا اور کہا، جو سزا آپ مجھے دیں گے وہ آپ کے انصاف کو جھوٹا ثابت کرے گی۔ میدان میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ چونکا، یہ کیا بکواس ہے؟ وزیر آگے بڑھا، رک گیا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، وضاحت کرو۔ وزیر نے لرزتی آواز میں کہا، حضور، اگر ہم اسے دیوار میں چنواتے ہیں تو اس کا جملہ درست ثابت ہوتا ہے کہ سزا نے انصاف کو جھوٹا دکھایا، اور درست جملے پر تو دوسری سزا تھی، اور اگر آگ میں ڈالتے ہیں تو بھی یہی بات درست ہو جاتی ہے۔ بادشاہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ کچھ بھی کرتا، اس کی شرط خود اس کے خلاف جاتی۔ میدان میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ پہلی بار لوگ خوف سے زیادہ حیرت میں تھے۔ بادشاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، اسے رہا کر دو۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ بھاری تھے۔ سلیم کی زنجیریں کھل گئیں۔ وہ خاموشی سے مڑا اور چل دیا۔ لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، خوف کے بغیر سوچنے کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد بادشاہ قاہر بن شداد وہ نہ رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ طاقت سوال کو قتل نہیں کر سکتی۔ چند برس بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی، بغیر جنگ کے، بغیر خون کے، صرف شعور کے بوجھ تلے۔ اور سلیم، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پڑھاتا رہا۔ جب بچے اس سے پوچھتے، استاد، سب سے بڑی طاقت کیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا، وہ سوال جس کا جواب ظلم کے پاس نہ ہو۔ عقل طاقت سے زیادہ دیرپا ہوتی ہے، ظلم سوال سے ڈرتا ہے۔ جب شرط غرور سے رکھی جائے تو انجام عقل لکھتی ہے۔